شروع کرتے ہیں. ہم پڑھیں گے آیت نمبر 18 سے سورہ ابراہیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، بربہم، اپنے رب کے، مثال ان لوگوں کی جو منکر ہیں اپنے رب کے. اعمالہم، ان کے اعمال، کرماد، راکھ کی طرح ہیں. اشتدت بہ الریح، سخت ہو گئی ہے ان کے ساتھ ہوا، آندھی. فی یوم عاصف، شدید آندھی کے دن. لا یقدرون، نہیں قادر ہوں گے وہ، مما کسبوا علی شیء، اس چیز میں سے کسی پر جو انہوں نے کمائی ہے. ذالک هو الضلال البعید، یہ گمراہی ہے دور کی. الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا، الم تر، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، خلق السماوات والارض، پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، بالحق، حق کے ساتھ. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور لے آئے نئی مخلوق، سارے انسانوں کو ختم کر کے، ساری اولاد آدم کو ختم کر دے، نئی مخلوق لے آئے. وہ اس پر بھی قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہے یہ چیز اللہ پر کوئی مشکل. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر یہ چیز مشکل نہیں ہے. وہ ساری اس مخلوق کو ختم کر کے، سارے انسانوں کو ختم کر کے، اس زمین کو کسی نئی مخلوق سے آباد کر دے، کوئی اور نئی مخلوق پیدا کر دے، وہ کر سکتا ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے سب. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، بس کہیں گے کمزور، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تمہارے تابع تھے. اے ہمارے سرداروں، چودھریوں، بڑوں، ہم تمہارے پیچھے تھے، تمہاری اتباع کی ہم نے، تمہارے پیچھے ہم لگے رہے، جو تم کہتے تھے ہم وہ کرتے تھے. اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تمہارے تابع تھے، جو تم نے کہا ہم نے وہ کیا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، بس کیا تم کفایت کر سکتے ہو ہم سے، آج ہمیں عذاب سے بچا سکتے ہو؟ جب تم نے کہا ہم نکل آئے، جب تم نے کہا تمہاری بات پہ ہم نے لبیک کہا، تمہاری بات مانی، کیا آج ہمیں عذاب سے بچا لو گے؟ من عذاب اللہ من شیء، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، کوئی تھوڑی بہت کمی آج کروا سکتے ہو تم؟ قالوا، وہ کہیں گے، لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، لہدیناکم، تو ہم تمہاری رہنمائی کرتے. ہم تو خود بگڑے ہوئے تھے، ہم تمہاری کیا رہنمائی کرتے. سواء علینا، برابر ہے ہم پہ، سواء برابر ہے، علینا ہم پہ، یعنی جیسے تم عذاب میں ہو ایسے ہم بھی عذاب میں ہیں. یہ بڑے اپنے چھوٹوں کو کہیں گے، اجزعنا ام صبرنا، ہم بے قراری کریں، جزا فضا کریں یا صبر کریں. اگر جزا فضا کریں گے تب بھی عذاب سے چھٹکارا نہیں، ٹک کے پڑے رہیں گے تب بھی چھٹکارا نہیں، برابر بات ہے. ما لنا من محیص، نہیں ہمارے لیے کوئی چھٹکارا، اب کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اسی میں رہنا ہے. تو یہ بڑے اپنے چھوٹوں کو یہ کہیں گے. وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا،
شیطان کہے گا لما قضی الامر، جس وقت معاملہ طے کیا جائے گا، یعنی فیصلہ ہو جائے گا جنت جہنم کے بارے میں، شیطان کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ، وعد الحق، سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ۔ شیطان کہے گا ایک وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا، وہ سچا وعدہ تھا، اور ایک وعدہ تمہارے ساتھ میں نے کیا تھا کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، فلاں کروں گا، میرے راستے پہ چلو۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، بس میں نے خلاف ورزی کی تمہارے ساتھ، میں جھوٹ بولتا تھا۔ یہ شیطان جہنمیوں کو کہے گا میں نے جھوٹ بولا تھا۔ وَمَا كَانَ لِي، نہیں تھا میرے لیے، وَمَا كَانَ لِي، اور نہیں تھا میرے لیے، عَلَيْكُمْ مِن سلطان، تمہارے اوپر کوئی جبر، کوئی زور، میں نے تمہارے پر زور تھوڑا کیا تھا کہ چلو میرے راستے پہ۔ شیطان دونوں ہاتھ اٹھا دے گا، وہاں پہ بیزار ہو جائے گا، کہے گا میں نے تمہیں کوئی ہاتھ پکڑ کر کہا تھا یہ کام کرو، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا کہ یہ کام کرو تو بڑا مزہ آئے گا، تو تم کرتے رہے، میں نے زبردستی گن پوائنٹ پہ تم سے تھوڑا ہی کروایا ہے، آج مجھے ملامت کرتے ہو۔ الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی بس۔ فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، تم نے خود قبول کیا میری دعوت کو۔ فلا تلومونی، پس تم مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنی جانوں کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو۔ فلا تلومونی، پس تم نہ ملامت کرو مجھے، ولوموا انفسکم، اپنی جانوں کو ملامت کرو۔ کہ شیطان یہ کہہ دے گا، بیزاری کا اظہار کر دے گا، ما انا بمصرخکم، میں نہیں چھڑا سکتا تم کو، ما انا بمصرخکم، میں نہیں چھڑا سکتا تمہیں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو، نہ ہم تمہیں چھڑا سکتے ہیں نہ تم ہمیں چھڑا سکتے ہو۔ انی کفرتو، بے شک میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، اس چیز کا تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے، مجھے خدا کا شریک بناتے تھے، میں خدا کا شریک نہیں ہوں، میں انکار کر رہا ہوں۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دردناک، علیم المناک، دردناک۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں میں بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، تحیتہم فیہا سلام، ملاقات ان کی ہوگی ان جنتوں میں سلام کے لفظ کے ساتھ، سلام کریں گے ایک دوسرے کو۔ چلے بس، سورہ ابراہیم کا درس نمبر 4 ہے۔ اور آیت نمبر 18 تا آیت نمبر 23 آپ نے پڑھا۔ آج کے سبق کا عنوان بڑا نرالا ہے، ترجمے سے بحث تو ساری آپ کو سمجھ آئی گئی، میں 7 مشکل مقام ترجمے میں حل بھی کر دیے میں نے۔ عنوان میں کفار کے اعمال کی مثال، جہنم میں کفار کا مکالمہ، اور جہنم میں شیطان کا خطاب، 3 باتیں آج کے سبق میں ہوں گی۔ اور چوتھی بات کفار اور ایمان والوں کا انجام، کافروں کا انجام جہنم اور ایمان والوں کا انجام جنت، یہ بھی بتا دی اسی سبق میں۔ سبق کا ربط ہے، کل کے سبق میں آپ نے کفار کے عذاب کا ذکر پڑھا تھا، آخر میں بالکل کہ جہنم میں ان کو یہ عذاب ہوگا۔ اب ان کے اعمال کے ضائع ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے،
کفار کے اعمال کے ضائع ہونے کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کو ایک مثال کے ساتھ بیان کیا، اس لیے کہ جو بات مثال سے سمجھ آ جاتی ہے عام طور پہ سمجھ نہیں آتی، مثال سے بات کو سمجھنا اچھا اور آسان ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک موضوع الگ سے امثال القرآن ہے، امثال القرآن، یعنی قرآن کریم میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں، تو یہ امثال القرآن میں سے ایک مثال بھی یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ کفار کے اعمال کو تشبیہ دی گئی ہے راکھ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ راکھ کے ساتھ۔ تو جب راکھ کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہو، بہت زیادہ راکھ ہو، آندھی والے دن، طوفان والے دن اس پر سخت تیز ہوا چلے، طوفان چلے، ریح عاصف، تند و تیز ہوا چلے، تو وہ راکھ اڑ کر ختم ہو جاتی ہے، کچھ باقی بچتا ہے؟ سخت آندھی چلے، راکھ کا ڈھیر ہو، کچھ راکھ باقی بچے گی؟ کچھ بھی بچتا نہیں، سب اڑ جاتی ہے، کوئی نام و نشان اس کا باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح کفار کے اچھے اعمال بھی جو انہوں نے حالت کفر میں کیے، وہ بھی راکھ کی طرح اڑ جائیں گے۔ کفر کی آندھی اس پر چلی تو راکھ کی طرح اڑ گئے، کسی عمل کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا، بس کثرت اور افسوس کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، ان کے اعمال صالحہ راکھ کی طرح ہیں۔ انہوں نے جو صدقے کیے، انہوں نے جو نیکیوں کے کام کیے، خیرات کیے، غریبوں کی مدد کی، رفاع عامہ کے کام کیے، سب راکھ کی مانند ہیں، ختم۔ جس میں سخت آندھی آئے اور اس راکھ کو اڑا کر ختم کر دے۔ اب اس راکھ کو جمع کرنے پر کسی کو طاقت نہیں ہے کہ آندھی نے جس راکھ کے ذرے ذرے کو اڑا کر کہاں سے کہاں لے گئی، جمع نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح کفار کے جو اعمال تھے، جو نیک عمل کفار نے، کافر لوگ بھی نیک کام تو کرتے ہیں نا، یا نہیں کرتے؟ یہ گلاب دیوی کس نے بنائی ہے؟ یہ گنگا رام اسپتال کس نے بنایا ہے؟ یہ بڑے بڑے پول، سرائے، سڑکیں، یہ نیک کام نہیں ہے؟ لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرتے ہیں، فری علاج کرتے ہیں، فری پانی کے نلکے لگوا کے دیتے ہیں، اور غریبوں کو فری گھر بنوا کے دے رہے ہیں، تو یہ نیک اعمال ہیں ان کے۔ لیکن جنت میں، آخرت میں ان نیک اعمال کا کوئی صلہ ان کو نہیں ملے گا۔ ہاں، اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر کسی کے ذہن میں اشکال ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، اتنے نیک کام وہ کرتے ہیں، لاکھوں کا کام، کروڑوں کا کام لوگوں کو کر کے دے رہے ہیں، علاج فری میں کرتے ہیں، دوائیاں فری میں دے رہے ہیں، اور بڑے اچھے اچھے کام وہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ ملتے ہیں، بڑے اخلاقیات دکھاتے ہیں، تو پھر ان کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو بھائی آخرت کا ثواب موقوف ہے ایمان پر، ایمان ہوگا تو وہاں ثواب ملے گا۔ اگر ایمان نہیں لائے تو اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، دنیا میں اللہ ان کو اس کا بدلہ دے دیتے۔ کافر کے ساتھ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ نیک کام کرے اور کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ اس کا بدلہ نہ دے، نہ، اللہ بدلہ دیتے ہیں۔ کافروں کو جو اتنا مال مل رہا ہے، اتنی نعمتیں دنیا میں مل رہی ہیں، کیوں مل رہی ہیں؟ دنیا میں جو انہوں نے اچھے کام کیے ان کا بدلہ ان کو دنیا میں مل رہا ہے، اور مومن جو اچھے کام کرتے اس کا بدلہ اس کو کہاں ملے گا؟ جنت میں ملے گا۔ تو یہ حد درجہ کی گمراہی ہے کہ اپنے جن اعمال کو یہ سب کچھ سمجھتے تھے، آج وہ اعمال ضائع ہو گئے اور راکھ کی طرح ہو کر چلے گئے۔ تو یہ سب اڑ کر ختم ہو جائے۔ اسپتال بنائے، سڑکیں بنائی، پل بنائی، نلکا لگوایا، کنواں لگوایا، مسافر خانے، غریب خانے، اسٹیشن بنوا دیا، اڈے بنوا دیے، لوگوں کے لیے فری گاڑیاں چلوا دی، یہ سب ان کے نیک کام ہیں۔ لیکن دنیا میں ان کا اجر اللہ ان کو دے دیتے ہیں، اس کا بدلہ دنیا میں ان کو دے دیا جاتا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ آخرت میں اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 اتباع سنت، تب عمل قبول ہوگا۔ ان کے بغیر نوکریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قریش مکہ کیا کہتے تھے؟
ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حاجیوں کو فری میں پانی پلاتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے عرب میں پانی ملتا نہیں تھا۔ مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، ہم اس کے پہرے دار ہیں، چوکیدار ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں۔ کفار مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 35 سال۔ سیرت پر نظر رکھیے، یہ کفار مکہ تعمیر کر رہے ہیں بیت اللہ کی۔ تو اب آپ دیکھیے خدمت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی آدمی کو مسجد کی خدمت کرتا دیکھیے تو اس کے ایمان کی گواہی دیجیے، یہ آدمی جنتی ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے جنتی آدمی ہے۔ یہ عام مسجد کی بات ہے، اور مسجد حرام جو ساری مسجدوں کی ماں ہے، اصل ہے، بنیاد ہے، اس کی خدمت کوئی معمولی بات ہے؟ بڑے بڑے سردار ہاتھ میں جھاڑو پکڑ کر بیت اللہ کی صفائی کیا کرتے تھے۔ تو پانی پلاتے تھے حاجیوں کو۔ آج تو پانی وافر ہے، وہاں پر وافر پانی ہے، پہلے پانی نہیں تھا وہاں پہ۔ ملکہ زبیدہ نے عرفات میں نہر کھدوائی تھی، بڑی کوشش کے ساتھ اس نے یہ نہر بنوائی تھی، پانی بڑا مشکل سے ملتا تھا، بہت مشکل سے پانی ملتا تھا عرب میں۔ پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ میں نے سنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتالی اور ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ پانی لے کے آؤ۔ کسی لشکر میں جا رہے تھے، بڑا پانی تلاش کیا، کہیں نظر نہیں آیا، دوڑے بھاگے دائیں بائیں، کوئی پانی کہیں نظر نہیں آیا پینے کے لیے۔ ایک عورت اونٹ پر سوار تھی اور پانی کے بڑے بڑے مشکیزے بھی اونٹ پر رکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا لگتا ہے قریب کہیں پانی ہے، اس عورت سے پوچھتے ہیں۔ اس سے پوچھا بتاؤ پانی کدھر سے لائیو، ہم نے بھی لینے۔ انہوں نے کہا کل اس وقت یہاں سے لینے جا رہی تھی، آج 24 گھنٹوں بعد وہاں سے واپس جا رہی، 24 گھنٹوں کے بعد پانی لے کر واپس جا رہی تھی۔ اور اس نے یہ بھی کہا میں بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے دیہات کے لوگ مزدوری کے لیے جاتے ہیں تو میں ان کو پانی لا کر دیتی ہوں اور کچھ مجھے بھی وہ دے دیتے ہیں، تو میں اپنا گزارا کرتی ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ تو اس زمانے میں پانی بہت مشکل سے ملتا تھا، تو حاجیوں کو پانی لا کر پلانا کتنی بڑی نیکی تھی۔ 16 راستے انہوں نے بنائے ہوئے تھے کفار مکہ نے، ہر راستے پر مناسب جگہ پر پانی کی سبیلیں لگاتے تھے۔ آج کے دنوں میں آج بھی کرتے تھے مشرکین مکہ، لیکن ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، عجیب عجیب حرکتیں، سارا انہوں نے دین ابراہیمی کو بگاڑ دیا تھا۔ تو ہم مفت پانی پلاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، تو یہ ان کی نیکیاں تھیں۔ بلکہ انہوں نے ایک موقع پر کہا بھی، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے، 2 نیکیوں کا ذکر قرآن نے کیا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کیا بنایا ہے تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس شخص کی طرح جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے؟ فرمایا یہ برابر نہیں ہے، یہ عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر تم پوری مسجد بھی بنا کر کھڑی کر دو، دنیا میں اللہ اس کے عوض تمہیں ڈبل، کہیں سے 10 گنا سے اس سے بھی زیادہ دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت کا حصہ تب ہے جب ایمان لائیں گے، ایمان کے بغیر آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے، اب آپ دیکھیں ابو جہل کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے 60 سے زیادہ حج کیے تھے۔ نمرود نے 4000 گائیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے زندہ سلامت نکل آئے، کہنے لگا آپ کا خدا بڑا زبردست ہے، چلو میں اس کے نام پر قربانی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا بھی بغیر ایمان کے قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، 4000 گائیں ذبح کی اس نے۔ لیکن جب تک ایمان نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان معمولی سی نیکی کو بھی بڑھا کر کہیں دور لے جاتے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی۔ فرمایا جو اللہ کے احکامات کے منکر ہیں، اس کے انبیاء کے منکر ہیں، اللہ کی کتابوں کے منکر ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے راکھ کا ڈھیر، تیز ہوا چلی سب ختم۔
سب ختم. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا عمل کا فائدہ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اخلاص اور اتباع سنت. نمبر 3. یہ 3 کام ہوں گے. عمل سنت کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا، سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ قبول بھی، اپنی مرضی سے کوئی کچھ بھی کرے قبول ہی نہیں ہے. اب عید والے دن فجر کی نماز کے بعد ایک آدمی شروع ہو گیا، پڑھ رہے نفل پہ نفل پڑھے جا رہے، 100 نفل اس نے عید کی نماز سے پہلے پڑھ دیے، قبول ہو گئے سارے؟ ایک بھی نہیں ہوا. کیوں؟ اتباع سنت میں نہیں ہے، اپنی مرضی کی ہے. تو اپنی مرضی سے کوئی چیز قبول نہیں ہوتی. اپنی مرضی سے کوئی آدمی نیک کام کرے گا، میں اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہوں، بھائی اپنی مرضی نہیں چلتی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، قبول ہے، ورنہ قبول نہیں ہے. اور اخلاص ریا نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تب وہ قبول ہوگی، ورنہ قبول. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ویسے نہیں پڑھتا، کسی نے دیکھ لیا، کوئی دیکھا، کوئی رشتہ دار گھر آ گیا، نماز پڑھنی شروع کر دی تاکہ دیکھیں بندہ نمازی ہے. اب یہ کوئی قبول نہیں ہے. یہ اللہ کے لیے تھوڑی پڑھی ہے، اس نے تو بندے کے لیے پڑھی ہے. تو ایمان ہوگا تو چھوٹا سا عمل بھی بڑا ہو جائے گا، ایمان نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی زیرو ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہاں پر وائٹ بورڈ پر آپ 0 لکھیں، 1 0 آپ نے لکھا، کتنی پاور اور طاقت ہے اس کی؟ ایک اور لکھ دیں، چلیں 50 0 ڈالنے اس وائٹ بورڈ پہ، 50 0 ڈالنے، 1000 0 ڈالنے، لیکن ہے وہ پھر بھی کیا؟ تو یہی حیثیت ہے ایمان کے بغیر، 0 ڈالتے جائیں وہ 0 0 ہی ہے. لیکن اگر آپ یہاں پر لکھیں 1 لکھا آپ نے، 1 لکھ کر اس کی دائیں جانب 0 ڈالیں، کتنا بنا؟ اور 0 ڈالیں، 10 گنا مزید بڑھ گیا، 100 بنا. اور 0 ڈالیں، 10 گنا مزید بڑھ کے 1000 بن گیا. اور 0 ڈالیں، 10 گنا مزید بن کے 10,000 بنتے ہیں. اور 0 ڈالیں، 10 گنا مزید بڑھ کر کتنا ہو گیا؟ لاکھ ہو گیا. اب اس پر 0 ڈالتے جائیں، جتنا ڈالتے جائیں گے بڑھتا جائے گا کہ نہیں بڑھتا جائے گا؟ بڑھتا جائے گا، اس لیے کہ پیچھے 1 کی پاور موجود ہے. دائیں طرف ڈالتے جائیں، پاور بڑھتی جائے گی. اور اگر آپ 1 لکھیں، 1 لکھا، 0 دائیں طرف کوئی بھی نہیں، بائیں طرف لگا دیں، کتنی پاور ہے اس کی؟ 1 لکھ کر اس کے بائیں جانب 0 لگائیں، کتنا بنے گا جی؟ 10 تو نہیں بنے گا، یہ 1 ہی رہے گا. 1 0 اور لگا دیں تب بھی 1 ہی ہے، 1 0 اور لگا دیں تب بھی 1. بائیں جانب آپ سینکڑوں 0 ڈال دیں، اس کی کوئی پاور نہیں. تو یہی مثال ہمارے اکابرین دیتے ہیں کہ ایمان موجود ہے، 1 تو چلے یہاں پر موجود ہے، ایمان ہے، لیکن عمل سنت کے مطابق ہوگا دائیں جانب 0 ڈالنے سے، پھر پاور بڑھتی جائے گی. اگر بائیں جانب اپنی مرضی سے 0 ڈالتے جائیں گے تو سمجھے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، جتنے بھی ڈالیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی مثال سمجھانے کے لیے بہت آسان ہے. تو فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ حکمت کے تحت سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. کوئی چیز اللہ کے کارخانے میں بیکار نہیں ہے، یہ آسمان اور زمین کو بیکار تھوڑا پیدا کیا. بے شمار حکمتیں آسمان اور زمین کو بنانے میں، یہ آسمان اور نظام فلکی اور یہ بڑے بڑے پہاڑ اور درخت، یہ تھوڑی بڑی حکمت ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور عظمت کا اندازہ انسان کو ہو جاتے ہیں. کس قادر ذات نے اس کو بنایا، اور جب وہ چاہے اس کو فنا کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں. وہ چاہے تو تمام بنی آدم کو فنا کر دے اور کوئی دوسری نئی مخلوق لے آئے. جیسے بھی ترجمہ ہو گیا، میں اسی کا مفہوم دوبارہ عرض کر رہا ہوں، بس جو تمہاری جیسی نافرمان اور مشرکہ نہیں ہوگی، ضدی اور اٹھ درم نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والی ہوگی. ہم ایسی نئی کوئی مخلوق لے آئیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ ہر چیز پر ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اس ذات کے لیے جو اس ساری مخلوق کو ختم کر کے اس کی جگہ کوئی نئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے، تو تمہیں مارنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ تمہارا زندہ کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے آسان ہے. اب آگے قیامت کے دن کفار کی آپس میں باہم گفتگو کا ذکر کیا جا رہا ہے. قیامت کے دن کافروں کا آپس میں جو چھوٹوں کا بڑوں سے مکالمہ ہوگا، بڑے چھوٹوں کو کہیں گے، چھوٹے بڑوں کو کہیں گے. اس کی کچھ تفصیل پہلے بھی
مختلف مقامات پر آپ نے پڑھ لی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے، کفار قیامت کے دن اپنے بڑوں سے، اپنے پیشواؤں سے جن کی اتباع کی تھی، اپنے چودھریوں سے کہیں گے ہم تمہاری اتباع کیا کرتے تھے، تمہاری بات مان کے چلتے تھے، تمہاری پیروی کرتے تھے، تم کہتے تھے تو ہم تمہارے پیچھے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے تھے، کیا آج ہمیں عذاب سے بچا سکتے ہو؟ تو یہ پیشوا انکار کریں گے کہ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. اس وقت کہیں گے ہم خود گمراہ تھے، تمہاری کیا مدد کریں، ہم خود سیدھے راستے پر نہیں تھے، تمہاری کیا مدد کرتے بھائی، اگر ہم سیدھے راستے پر ہوتے تو تمہیں ہم گمراہ بھی نہ کرتے. فرمایا سب مومن اور کفار اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. کفار اپنے بڑوں سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے متبع تھے، اتباع کرنے والے تھے، تمہارے کہنے سے ہم نے نبیوں کو جھٹلایا، تمہارے کہنے سے ہم نے اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا، تمہاری مان کے چلتے تھے، تم ہمارے سردار تھے، کیا تم اللہ کے عذاب سے کچھ نہ کچھ ہمیں بچا سکتے ہو آج؟ وہ کہیں گے اگر ہمیں ہدایت ہوتی تو تمہیں بھی سیدھے راستے پر لے چلتے، تمہارا اپنا قصور ہے کہ تم نے نبیوں کی نہ مانی، ہماری مانی، اپنا قصور ہے تمہارا. یہ بڑے چھوٹوں کو یہ کہیں گے تمہارا اپنا قصور ہے کہ تم نے نبیوں کی ماننے کے بجائے ہماری مانی، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارا اپنا قصور ہے. اب ہم سب کے حق میں برابر ہیں، تم بھی جہنم میں، ہم بھی جہنم میں، خواہ صبر کریں چاہے جزا فضا کریں، اضطراب اور واہ ویلے کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے، بس عذاب سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. کیونکہ یہ آخرت دار الجزا ہے. یہ کیا ہے؟ دار الجزا ہے، دار العمل تو ہے نہیں. یہاں رنج و غم ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بس ہے اور بس ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ گفتگو جہنم میں جانے کے بعد ہوگی. جہنم میں جب چلے جائیں گے تو چھوٹے بڑوں سے اور بڑے چھوٹوں سے لڑیں گے کہ تم نے یہ کیا، وہ کہیں گے تم آئے تھے، ہم نے نہیں محنت کی تھی تمہاری. کفار کا اپنے پیشواؤں سے یہ جو مکالمہ تھا، اب اس کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک تو یہ نا کافر، چھوٹے کافر بڑے کافروں کو، اپنے لیڈروں کو ملامت کریں گے کہ تمہارے پیچھے ہم نے چلے تھے اور تم نے ہمیں گمراہ کیا، لہذا آج ہمیں بچاؤ. ایک تو یہ ہے. اب دوسرا مکالمہ شیطان کے ساتھ. جب سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اب اگلی آیات میں شیطان کی گفتگو اور اس کی تقریر کا ذکر کیا گیا ہے، جو ساری کافروں کا پیشوا ہے. پہلے چھوٹے کافر بڑے کافروں سے، جو بڑے ان کے پیشوا تھے، ان سے گفتگو نا. اب سارے کافروں کا پیشوا کون ہے؟ سارے کافروں کا سردار شیطان مردود، رئیس ان کا. تو اس سے جب ملامت اور تان اور لان اس پر ہوگا، جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو تمام جہنم والے جمع ہو کر ابلیس کو لان تان کریں گے، تیرا بیڑا غرق، تیرا فلاں، تیرا ستیہ ناس، تیرے اوپر لعنت، تو نے ہمیں بھی مروا دیا، تو نے ہمیں برباد کیا. شیطان کو ملامت کرے کہ تو نے یہ سب کچھ کیا، تو نے ہم سے یہ کروایا، تو نے یہ کروایا، تو نے یہ کروایا. شیطان اس وقت اٹھے گا. تفسیر قرطبی نے لکھا ہے کہ جہنم کے اندر آگ کے ممبر پر شیطان کھڑا ہوگا اور خطاب کرے گا سارے جہنمیوں سے. اور یہ عجیب مصیبت کا وقت ہوگا جب وہ ممبر پر کھڑا ہوگا اور ان کا بڑا ہی صاف صاف ان سے بیزاری کے اظہار کر دے گا. شیطان کہے گا اے بدبختو، مجھے ملامت کرنے والو، مجھے ملامت نہ کرو. اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا کہ قیامت کا دن آئے گا، مرنے کے بعد جینا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، فردن فردن میرے سامنے حاضری ہوگی، ایک ایک سے میں پوچھوں گا. جزا اور سزا حق ہے، جو ایمان لائے گا کامیاب ہوگا، جو کفر کرے گا برباد ہو جائے گا. اور جس نے تم سے کہا تھا کہ اس دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں، وہ ٹھیک ہے میں ہوں، میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس دنیا کے بعد اور کوئی زندگی نہیں، بس یہ دنیا یا مر گئے تو مٹی ہو گئے، ختم. لیکن یاد رکھو میں نے جو وعدہ کیا تھا جھوٹ تھا. اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹ تھا. جو میں نے وعدہ کیا تھا بالکل اس کے الٹ نکلا. میں نے تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، میں نے تمہارے اوپر جبر نہیں کیا تھا،
زبردستی کر کے تمہیں اپنے حکم پہ نہیں چلوایا منوایا تھا. اگر تم میرا کہنا نہ مانتے تو کون سا میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہ کام تم سے کروانا تھا. تو ہاں تم نے میرا حکم مانا اپنے مزوں کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے. میں نے تمہارے اوپر زور تھوڑا ہی کیا تھا، میں نے تو بس تمہیں مزین کر کے وسوسہ ڈالا تھا. بس یہ ٹھیک ہے جی، میرے پاس کوئی دلیل تھی ہی نہیں، میں نے تمہیں دلیل نہیں دی، کوئی حجت تمہارے سامنے نہیں رکھی، کوئی برہان نہیں تھی، کوئی زبردستی نہیں کی. تمہارا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کے زبردستی تم سے میں نے گناہ نہیں کروایا. میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا، آگے تم نے سارا کچھ خود کیا. لہذا مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو. انبیاء اور رسل، اللہ کے نبی تمہیں قرآن پڑھ کے سناتے، تمہیں اپنی کتابیں پڑھ کے سناتے. انہوں نے طرح طرح کے ہزاروں دلائل تمہارے سامنے رکھے، معجزات تمہیں دکھائے، آیات تمہارے سامنے پیش کی. تم نے نبیوں کی بات نہ مانی، میری بات مانی. تو لہذا میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا اپنا قصور ہے. جاؤ، لہذا مجھے ملامت نہ کرو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنی جانوں کو ملامت کرو. کام سارا تم نے خود کیا، اپنے اختیار سے کیا. میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا اور تم میری نہیں کر سکتے. میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم میری نہیں کر سکتے. میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تم مجھے نہیں بچا سکتے. میں تم سے بری ہوں، میں برات کا اعلان کرتا ہوں. میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تم جانو، تمہارا کام جانے. پہلے تم نے دنیا میں مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا. میں اللہ کا شریک نہیں ہوں. میں سے بھی بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، اللہ کا شریک کوئی نہیں، میں اللہ کا شریک نہیں ہوں. آج تمہارے اعتقاد سے میں بالکل برات کا اعلان کر رہا ہوں. بے شک جو ظالم ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ شیطان کا خطاب ہے جو جہنم میں وہ کرے گا. ایک قول یہ بھی ہے کہ شیطان کا یہ خطاب، ابلیس کا یہ خطاب، بلکہ سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ دخول جہنم کے بعد ہوگا. جہنم میں داخلے کے بعد یہ خطاب جہنم میں کرے گا، جیسے تفسیر قرطبی نے بھی لکھا. اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب میدان محشر میں ہوگا. ہو سکتا ہے دونوں جگہ پر ہو، ممکن ہے. حضرت عقبہ بن عامر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع فرمائیں گے اور فیصلہ فرمائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، آپ شفاعت سے فارغ ہوں گے تو کفار کہیں گے ایمان والوں نے تو اپنا سفارشی پا لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شفاعت کی ہے، کاش ہمارا بھی کوئی سفارشی ہوتا. کوئی بندہ ڈھونڈو جو ہماری سفارش کرے. ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، پھر کفار کہیں گے بھائی شیطان کے علاوہ تمہارا سفارشی کون ہو سکتا ہے؟ بس وہ سفارش کر سکتے اور تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. کفار کہیں گے ہمارا بڑا شیطان ہے، لہذا اس کے پاس چلتے ہیں. شیطان کے پاس جائیں گے، شیطان کی منت سماجت کریں گے، سارے کافر مل کے اٹھو ہمارے لیے سفارش کرو، ہم نے تیری اتباع کی تھی، آج بچاؤ ہمیں. شیطان اٹھ کر، روایت میں آتا ہے شیطان جب اپنی جگہ سے اٹھے گا اتنی سخت بدبو پھیلے گی جو کبھی کسی نے نہ سونگی ہوگی. پھر چیخو پکار اور شور شرابہ بلند ہوگا. شیطان اٹھ کر بیزاری کا اعلان کر دے گا. یہ پورا خطاب جب کرے گا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں نے تمہارے پر کوئی زور کوئی جبر نہیں کیا تھا، میں نے صرف وسوسہ ڈالا، تم نے میری بات تو مانی، اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانی، لہذا مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. جب یہ خطاب کفار سنیں گے، کفار کی کمر ٹوٹ جائے گی اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اب کوئی راستہ نہیں ہے، پھنسے. اب آگے آخر میں اہل ایمان کی کامیابی کا ذکر کیا کہ وہ نعمتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے. ایسی جنتیں جن کے سامنے سے نہریں، 4 طرح کی نہریں ہوں گی. نمبر 1 دودھ، نمبر 2 پانی، نمبر 3 شہد، نمبر 4 شراب. اس کی نہریں جاری ہوں. کسی عقل پرست، کسی ملحد کے ذہن میں نہ آئے اور وہ اعتراض کر بیٹھے کہ بھائی نہریں وہاں پر کیسی ہوں گی. تو جو رب بھینس کے اندر سے، گائے کے اندر سے، خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ کی نہر نکال سکتا ہے، وہ جنت میں بھی نکالنے پر قادر ہے. کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. پھر جنت والے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، کھربوں کروڑوں سال کوئی موت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی غربت کا ڈر نہیں، کوئی مہنگائی کا ڈر نہیں. ابھی یہ صدر آ گیا، ابھی یہ وزیر اعظم آ گیا، فلاں چیز مہنگی ہو گئی. نہیں نہیں نہیں، بالکل وہاں مزے ہی مزے، جو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں جیسے چاہیں جہاں سے چاہیں کھائیں، آپ کی مرضی. تو مزوں کی زندگی، مرضی کی زندگی جنت میں. اس لیے یہاں پر تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو اپنائیں گے تو جنت میں انشاءاللہ مزے ہوں گے. اور وہاں پر فرمایا آپس میں ان کی دعا اور ملاقات سلام ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کریں گے. یہ سلام اس بات کی علامت ہوگی، یہ سلام اس بات کی علامت ہوگی
کہ ہمیشہ تم اب سلامتی میں رہو گے، تمہارے اوپر کوئی غم اور کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ تو آج کے سبق سے ہمیں جو سبق ملا کہ آج ہی سے ہمیں جنت کی تیاری کرنی چاہیے، شیطان کے وسوسوں اور ہتھ سے بچنا چاہیے، شیطان کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ وہ ہمیں یوں کرتا ہے، بھائی اللہ نے آپ کو اختیار دیا، اللہ کی مانے یا شیطان کی مانے، آپ کس کی مان کے چلتے ہیں؟ تو لہٰذا ابھی سے شیطان کے ہتھ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ چلیں آج کا سبق مکمل ہو گیا۔